www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب النهي عن التقلب وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. آج کا یہ سبب جو ہے اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تکلف نہ کرو. تکلف کا معنی کیا ہے؟ اپنے کسی عمل میں یا اپنے کسی بات میں بغیر ضرورت کے اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں ڈالنا. مثلا ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اعلیٰ درجے کے کپڑے خرید کر پہن سکے، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں جس شادی میں جانے والا ہوں وہاں تو بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور بہت اعلیٰ قسم کے کپڑے ان کے ہوں گے. اب میں ایسے کپڑے پہن کر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اس نے قرض لے کر 2000 روپے کا جوڑا سلایا. یہ تکلف ہے. بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. اگر میں 400 روپے کا کپڑا پہن کر چلا جاتا تو بھی مجھے کوئی نکالنے والا نہیں تھا، اور اگر تیار ریڈی میڈ 200 روپے کا پہن کر چلا جاتا تو بھی کوئی مجھے نکالنے والا نہیں تھا. لیکن میں نے بلا وجہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنی ذات پر تکلف کیا. اور یہ مزاج عمومی طور پر عورتوں میں پایا جاتا ہے. عورتوں میں یہ مزاج بہت زیادہ پایا جاتا ہے. عورتیں یہ سوچتی ہے کہ جس نکاح میں، جس میٹنگ میں، جس محفل میں، جس مجلس میں ہم جا رہی ہے وہاں کوئی 10,000 کا سوٹ پہن کر آئی ہوگی، کوئی 7,000 کا پہن کر آئی ہوگی. اب میں جو ہے 2,000 کا پہن کر جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اس لیے وہ اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے قرض لینے پر. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر قرض لیتا ہے اور اس کو نبھا نہیں پاتا. تو کتنے لوگ وہ ہیں جو سود پر کاروبار کر لیتے ہیں، پھر سود سے پیسے لیتے ہیں اور سود والے پیسوں کے ذریعے سے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کپڑے پہناتے ہیں. یہ تکلف. شریعت تکلف سے منع کرتی ہے. اس طرح کا تکلف نہ کرو. بہت سے لوگ بات کرنے میں تکلف کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ جب بات کر رہا ہوں تو یہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں تو مجھے بھی اونچے اونچے الفاظ بولنے پڑیں گے. اس لیے اب میں ان کے لیے اونچے اونچے الفاظ تلاش کرتا ہوں اور اس میں اپنے الفاظ بھی بھول جاتا ہوں. انسان اپنی معافی ضمیر بھی ادا کرنا بھول جاتا ہے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے تکلف میں اونچے درجے کے کلمات بولنے جاتے ہیں تو اپنے دل کی بات کہنا تھا وہ بھی ہمارے دل سے نکل جاتا ہے. یہ بات میں تکلف ہے. اس طریقے سے بے شمار مسائل. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز میں اس صاحب کو مجھے دکھانا ہے، اس لیے میں بہت تکلف کر رہا ہوں. یوں کپڑے کر رہا ہوں، یوں کر رہا ہوں، یوں کر رہا ہوں، اور کبھی اتنا لمبا قیام نہیں کرتا لیکن حاجی صاحب کو دکھانے کے لیے میں نے لمبا قیام کیا. یہ تکلف ہے. شریعت مطہرہ میں تکلف بالکل پسند نہیں. تکلف میں انسان اپنی ذات کو خواہ کے لیے مشقت میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے. بلا تکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس طرح اپنا روٹین چلا رہا ہے اسی طرح کرے. اس میں بہت مثلا مہمان آ گئے. اب انسان کی اپنی حیثیت اپنے مہمان کو کھلانے کی جو تھی اس سے اس نے زائد خرچہ کر کے اپنے مہمان کو کھلایا، جبکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. قرضہ لیا دوسروں کے پاس سے، اپنے مہمان کو کھلایا. یہ تکلف کیا. ایک انسان نے اپنی بچی کی شادی کی
اور اس کی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنی بچی کے لیے اتنا خرچہ کرتا، لیکن اس نے اس لیے تاکہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اچھا ایک جملہ آج کل بہت چلتا ہے، میں نے سب کا کھایا ہے تو مجھے کھلانا ہی پڑے گا۔ یہ بھی ایک جملہ چلتا ہے کہ مجھے لوگوں نے شادی میں دعوت دی تھی تو اب مجھے بھی سب کو دعوت دینی پڑے گی۔ حضرت کے وہاں یہ تکلف نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بالکل تکلف نہیں، اعمال میں سادگی تھی، نہ الفاظ کے بولنے میں کوئی تکلف، نہ مہمانوں کے کھلانے میں کوئی تکلف، نہ ولیمے میں کوئی تکلف۔ حضرت کا حال یہ ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ خیبر میں جو عورتیں قید ہوئی تھیں، ان عورتوں میں ایک صفیہ نام کی عورت بھی تھی، اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، خیبر کا یہودی بہت بڑا بادشاہ، اور اس کا شوہر بھی بادشاہ تھا، تو شوہر بھی بادشاہ اور باپ بھی بادشاہ، یعنی بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ کی بیوی۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت صحابی، جبریل امین جب بھی تشریف لاتے تھے انسانی شکل میں تو دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اس لیے کہ وہ خوبصورت تھے تو ان کی شکل میں آتے تھے۔ دہیہ کلبی حضرت کے پاس آئے اور فرمائے یا رسول اللہ مجھے ایک باندی کی ضرورت ہے، آپ مجھے کوئی باندی عنایت فرما دیں۔ تو حضرت نے یوں کہہ دیا کہ اچھا یہ جو عورتیں قید ہو کر آئی ہیں اس میں سے ایک لے لو۔ اب انہوں نے بھی اٹھایا تو حضرت صفیہ کو اٹھا لیا، جو بادشاہ کی بیوی اور بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ، ان کے باپ کا نام تھا حوی ابن اخطب، صفیہ بنت حوی ابن اخطب، تو بادشاہ کی بیٹی ہے اور بادشاہ کی بیوی بھی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام میں چہمی گویا شروع ہوئی کہ بھئی یہ تو اونچے خاندان کی ہے، اس کا خاندان بہت اونچا ہے، یہ تو حضور کے لائق تھی، بادشاہ کی بیٹی ہے تو حضور کے گھرانے میں رہنی چاہیے۔ لوگوں نے آ کر شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت جو دہیہ نے جس باندی کو لیا ہے وہ ان کے لائق نہیں، وہ تو آپ کے لائق ہے۔ حضرت نے دیکھا تو اس کے بعد فرمایا دہیہ تم چھوڑ دو، ان کو دوسری باندی دے دو، اور حضرت نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا بحیثیت باندی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ اب جب نکاح ہوا تو سفر ہی میں نکاح ہوا، تو ولیمے کا مسئلہ آیا، تو حضرت کا ولیمہ دیکھیں، سفر میں ولیمہ ہو رہا ہے تو حضرت نے دوسرے دن دسترخوان بچھوایا جو سفر کے اندر ہوگا، اور اس کے بعد حضرت کے پاس جو کچھ پنیر تھا، کھجور تھی، جو کچھ تھا وہ دسترخوان پر ڈال دیا، اور صحابہ کو فرمایا بھائی تمہارے پاس جو ہو وہ بھی لاؤ، تو سب لے کر آئے۔ حضرت نے فرمایا یہ میری صفیہ کا ولیمہ ہے، کوئی تکلف نہیں۔ انسان جتنے، ہماری زبان میں کہاوت بہت مشہور ہے، آپ بھی بولتے ہیں، تکلف میں تکلیف ہے، یہ یہاں یہی کہا جا رہا ہے، تکلف میں تکلیف ہے۔ اپنے مقام، پوزیشن، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے اپنے مقام اور پوزیشن سے اوپر جانا، اس کو تکلف کہتے ہیں۔ ہمارا پوزیشن جتنا ہے اسی میں رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے حالات میں روایتوں میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں بعض صحابہ کے پاس صرف ایک لنگی تھی اور لنگی پر گزارا کر لیا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، احد میں شہید ہو گئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے جو ان کے بدن پر ہوتا ہے، ان کو نیا کفن نہیں دیا جاتا۔ فرمایا یا رسول اللہ مصعب شہید ہوا ہے لیکن اس کے پاس تو اوپر کا کوئی کپڑا ہے نہیں، صرف نیچے کی لنگی تھی۔ اب اس لنگی کو کھول کر اس میں جب ہم مصعب کو لپیٹتے ہیں تو وہ لنگی چھوٹی ہے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے اور سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں۔ حضرت کیا کریں آپ؟
اب احد کے میدان میں خود صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے. ایک حضرت خود پریشان، پھر اتنے کپڑے نہیں تھے کہ سب کے لیے کوئی تقسیم کیا جائے، تو حضرت نے فرمایا سر ڈھانپ دو، یعنی چادر تھوڑی اوپر کھینچ لو اور پاؤں کو کھلے رہنے دو، اور جب قبر میں سلاؤ تو پاؤں پر گھاس ڈال دینا. کوئی تکلف نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کی زندگی میں کوئی تکلف تھا ہی نہیں، بہت سادہ مزاج حضرات صحابہ. اپنے نبی سے بھی بات کرنے میں بہت سادہ مزاج، بہت سادہ، کوئی تکلف نہیں. بخاری شریف میں روایت ہے بحرین سے مال آیا تھا، چونکہ اہل بحرین سے حضور نے صلح کی تو مصالحت میں مال آیا. حضرت کا معمول تھا کہ جب مال آتا تھا تو اپنے گھر میں نہیں لے جاتے تھے، مسجد میں دلوا دیتے تھے. تو حضرت نے سارا مال مسجد میں دلوا دیا، کپڑے لتے اور جو کچھ تھا پیسے ویسے سب وہاں دلوا دیا. روایتوں میں ہے کہ حضرت جب فجر کی نماز کے لیے چلے لا یلتفت یمینم ولا شمالا، تو حضرت نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. حضرت کا مزاج نہیں تھا نبی علیہ السلام کا کہ بہت بھوک ماشاء اللہ بہت مال آیا ہوا ہے. حضرت کا مزاج ہی نہیں تھا، نہ دائیں. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نیچے دیکھ کر چلتے تھے، یوں دونوں طرف دیکھ کر حضرت نہیں چلتے تھے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو انسان چلتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑائے اس کو عربی میں ابلہ کہا جاتا ہے. ابلہ کا معنی بے وقوف، وہ بے وقوف ہے جو اس طرح ادھر ادھر دیکھ کر چلتا ہے. ہمارے وہاں باولا کہا جاتا ہے اس کو. نبی علیہ السلام کی چال یہ تھی کہ بالکل سامنے دیکھ کر چلتے تھے، ادھر ادھر نظر نہیں دوڑاتے. حضرت مسجد میں فجر کے لیے تشریف لائے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، مال پڑا ہوا ہے، لیکن آپ سیدھے مصلی پر تشریف لے گئے. صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ سارے صحابہ اپنی اپنی محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں اس دن نماز پڑھنے آ گئے. حالانکہ ان کے محلوں میں بھی مسجد تھی، لیکن سارے صحابہ مسجد میں آ گئے. حضرت نے جو سلام پھیرا تو سلام کے بعد دیکھا کہ پوری مسجد بھر گیا، تو بہت سارے لوگ آ گئے یہاں. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہنس پڑے اور حضرت نے خود ہی فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ مال آیا ہوا ہے. تو اب دیکھو صحابہ کرام، حضرات صحابہ نے کوئی تکلف نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا نہیں حضرت بہت وقت سے زیارت نہیں ہوئی تھی آپ کی، حضرت بہت وقت سے آپ سے مصافحہ نہیں ہوا تھا تو ہم آپ کا مصافحہ کرنے آئے، آپ کی زیارت نہیں، کچھ نہیں. جیسے ہی حضور نے فرمایا شاید تم لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے، تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہمیں پتہ چل چکا اور ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں مال دیں. کوئی تکلف نہیں، بہت سادہ انداز میں صحابہ کرام نے اپنی بات. اب اگر ہم یوں کہیں آپ کی زیارت کے لیے، مصافحے کے لیے، دعا کے لیے حاضر ہوئے اور پھر مقصد رکھتے ہیں تو سامنے والے کے دل میں کھوٹ آتی ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تو آیا ہی تھا اسی کام کے لیے تو پہلے بول دیتا اس کو. حضرت عبدالستانوی نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک صاحب آئے. حضرت کے وہاں معمول یہ تھا کہ پوچھتے تھے نظام الاوقات بتاؤ تم کیسے آئے، یعنی تمہارا آنا کیسے ہوا. تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے سن رکھا تھا کہ حضرت والا کہ وہاں تربیت ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، تو میں حضرت کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے جو کچھ الفاظ بولنے تھے تھوڑی دیر وہ بیٹھے رہے. اس کے بعد کہنے لگی کہ حضرت اہلیہ بہت بیمار رہتی ہے، تعویذ کی ضرورت ہے. تو حضرت نے فرمایا مقصد تمہارا یہ تھا اور تم نے پہلے تکلف کیا، اس لیے میں تمہیں تعویذ نہیں دوں گا، اس لیے کہ تمہارے کلام میں نفاق آ گیا. تم نے پہلے کچھ کہا اب کچھ کہہ رہے ہو. صحابہ کرام کے وہاں یہ بالکل مزاجی نہیں تھا، صاف ستھرا مزاج، بہت بے تکلفی. ایک صحابی کے مکان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بخاری شریف میں ہے، اور حضرت نے ان کے گھر پہ دستک دی اور فرمایا السلام علیکم. تو اندر سے صحابی دوڑتے آئے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ غسل کر کے آئے تھے.
چونکہ احتلام ہوا ہوگا یا مجامات ہوگی بیوی کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کا غسل باقی تھا، اور انہوں نے اس حالت میں نبی کو ملنا مناسب نہیں سمجھا، تو وہ دوڑتے دوڑتے آئے اور حضرت سے ملے۔ تو حضرت نے فرمایا لعلک عجلتنا، شاید ہم نے تم کو جلدی میں ڈال دیا، ہماری وجہ سے تمہیں یہ سب جلدی جلدی کرنا پڑا۔ تو یہ نہیں کہا حضرت نہیں ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، حضرت کی آمد باعث سے سعادت میرے لیے، آپ آئے میرے لیے تو خوشیاں ہو گئی، چاند اتر آیا میرے گھر کے اندر، کوئی تکلف نہیں۔ جی حضرت آپ نے مجھ کو اجلت میں ڈالا، آپ نے مجھ کو جلدی میں ڈالا، صاف ستھری بات۔ اصل میں تکلف میں تکلیف ہے، پھر اوپر نیچے ہونا پڑتا ہے، اور سادہ بات کر لو اوپر نیچے نہیں ہونا پڑتا، صاف ستھری بات کہہ دو۔ فرمایا جی حضرت آپ نے مجھ کو جلدی میں ڈالا۔ تو حضرت نے مسئلہ بتایا کہ دیکھو جب اس طرح کا مسئلہ ہو اور غسل کی ضرورت ہو اور اس وقت کوئی نماز کا وقت نہ ہو، تو اس صورت میں کسی کو ملنے کے لیے غسل کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے ہاتھ دھوئے ہوئے ہو مل سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ خامخواہ کے لیے تم نے غسل کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، بغیر غسل کے بھی آپ مل سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو جنابت کی حالت میں تھا فجر کے بعد، اور میں بازار گیا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے کسی کام کے لیے، اور حضرت نے مجھ کو دیکھا بھی، لیکن میں یہ سمجھا کہ حضرت نے مجھ کو نہیں دیکھا، اور میں چونکہ جنابت کی حالت میں تھا اس لیے حضرت کو ملنا مناسب نہیں سمجھا، تو میں چپکے سے وہاں سے چھپ کر چلا گیا اور گھر جا کر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا ابو ہریرہ تم تو بازار میں تھے، پھر نظر نہیں آئے، کہاں چلے گئے تھے، ملنے نہیں آئے تم؟ تو دیکھو سادہ بات، فرمایا حضرت میں اس حال میں تھا، مجھے غسل کی ضرورت تھی، اس لیے میں آپ کو ملنے نہیں آیا، میں نے سوچا کہ اس حال میں نہیں مل سکتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا۔ سبحان اللہ، عجیب ہو تم تو، یہ سبحان اللہ تعجب کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ تم عجیب ہو۔ فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ تو باطنی ناپاکی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں پر تو کوئی ناپاکی تھی نہیں، تو اگر تم مجھ سے مصافحہ کر لیتے تو کیا مسئلہ ہوتا؟ صحابہ کے اس طرح کی باتوں میں بھی قیامت تک کے لیے مسائل کھلتے چلے گئے۔ اگر صحابہ کے یہ مسئلے پیش نہ آئے ہوئے ہوتے تو ہمیں مسئلے کیسے معلوم ہوتے؟ ابو ہریرہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے ہاتھ تو رہی ناپاک تھے، تو مجھے مل لیتا۔ وہاں بھی اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ اگر ہاتھ پر کوئی ناپاکی نہیں تو آپ مل سکتے۔ تو حضرات صحابہ، میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں صحابہ بہت سادہ تھے اور بہت سادگی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی ایچ پیچ کی باتیں نہیں تھی، جو بات ہوتی تھی اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے بخاری شریف میں بحرین سے مال آیا، دوسری مرتبہ بھی آیا ہوگا، مسجد میں ڈالا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے کہ عباس کی آمد تو فتح مکہ کے موقع پر ہی ہوئی۔ حضرت عباس آئے، اللہ کے حبیب سے کہنے لگے آپ کو یاد ہے نا وہ بدر میں تم نے فدیہ لیا تھا قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے، تو تم نے میرے پاس سے ڈبل لیا تھا، میرا بھی لیا تھا اور عقیل کا بھی لیا تھا۔ عقیل کون؟ حضرت علی کے بھائی، وہ بھی غیر مسلم کی طرف سے آئے تھے۔ تو آپ نے یوں کہا تھا کہ عباس چچا ہے بمنزلہ باپ کے ہیں، تو آپ نے میرے پاس سے میرا بھی فدیہ لیا تھا چھوڑنے کا اور عقیل کا بھی میرے پاس سے لیا تھا، تو آپ نے ڈبل لیا تھا میرے پاس سے۔ دیکھو کتنی سادہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کو مجھے اس میں سے زیادہ دینا پڑے گا، یہ جو مال آیا ہے اس میں سے مجھ کو زیادہ دینا پڑے گا۔ تو حضرت نے بھی فرمایا بھرو جتنا بھرنا چاہو آپ لے جاؤ۔ اب انہوں نے بہت بڑی چادر بچھائی اور چادر بچھا کر جو کچھ ہوگا، کپڑے ہوں گے، چادریں ہوگی، پیسے ہوں گے، جو بھی ہوگا، بہت بڑا پوٹلا بھرا انہوں نے۔ اب اتنا بھرا کہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے، تو حضرت سے فرمایا یا رسول اللہ کسی کو کہیے کہ مجھے اٹھا دے، یا تو آپ میری مدد کر دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا
جو मालिक बनता हो वही उठाएगा, कोई दूसरा नहीं उठाएगा। आप उठाइए। तो चचा अब्बास ने थोड़ा कम किया, फिर उठाना चाह, नहीं उठा पाए, फिर फरमाया हजरत किसी को कहिए, नहीं, हजरत ने कोई मदद नहीं फरमाई। फिर थोड़ा कम किया, फिर उठाना चाह, नहीं उठा पाए, तो फिर थोड़ा कम किया। चौथी मर्तबा में बड़ी मुश्किल से उठाया, कम करते करते वो भी सर तक तो नहीं ले जा सके, पीछे लटका कर ले गए। और रिवायत में फअशरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता गाब अन्हु, हजरत यूं देखते रहे, चचा अब्बास को यूं देखते रहे, यहां तक कि चचा नजरों से गायब हो गए। आपका यह देखना ताज्जुब के तौर पर था कि इंसान कितना हरीस है, इसको जिंदगी का पता नहीं और ये बरसों का जमा करता है। ऐसा ही हाल है हमारा, हमें अपनी जिंदगी का पता नहीं कि कब मौत आने वाली है और हम बरसों का जमा करते हैं। बहुत मशहूर शेर अपने वहां लोग पढ़ते ही रहते हैं, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 100 साल का सामान हम जमा कर लेते हैं और हमें एक पल की खबर नहीं कि कल हमारा क्या हाल होने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो 5 दावे फरमाए हैं, ये 5 दावे वो हैं जिसको नबी को भी पता नहीं दिया, अंबिया को भी खबर नहीं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, कयामत का इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। कब आएगी? हां, ये बताया कि वो जुमा का दिन होगा, ये बताया है कि वो जुमा का दिन होगा, ये भी बताया 10वीं मुहर्रम होगी, लेकिन वो कौन से सन की होगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कहां बरसेगी, मिकदार क्या होगी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वयअलमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में जब नुत्फा डाला तो क्या बनेगा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सोनोग्राफी तो बन जाने के बाद बताता है, पहले नहीं बताता। वो तो बच्चा बन गया तब सोनोग्राफी बता रहा है। अल्लाह तो नुत्फा पड़ते ही तय कर देता है कि लड़का होगा या लड़की होगी या अकीमा या बांझ होंगे, ये नुत्फा बेकार जाएगा। वयअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, कल क्या होने वाला है और तू क्या करने वाला है किसी को पता नहीं। खुद मुझको पता नहीं कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। इंसान रात में सोता है अच्छा खासा और सुबह देखो तो इसके हालात बिगड़ चुके हैं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और मेरी मौत किस जमीन में आने वाली है किसी को पता नहीं, किस हालत में मौत आएगी, किस आलम में मौत आने वाली है। हां, अलबत्ता निशानियां जरूर बताई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अच्छी जिंदगी गुजारोगे तो मौत अच्छी आएगी और बुरी जिंदगी गुजारोगे तो मौत बुरी आएगी। अगर इंसान की जिंदगी आमाल सालिहा पर गुजर रही है तो फिर मौत भी आमाल सालिहा पर जाएगी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द रशीद हैं। उनके शागिर्द रशीद सालेह बिन जियाद उनकी इयादत के लिए गए। उस्ताद मोहतरम बीमार थे, इयादत के लिए, तो उस्ताद मोहतरम इमाम अबू यूसुफ ने बिस्तर में सोए सोए पूछा, बेटे ये बताओ रमी कैसे करोगे, चलकर या सवारी पर सवार होकर? तो हसन कहते हैं कि हजरत चलकर, फरमाया गलत है। फरमाया सवार होकर, फरमाया गलत है। तो फरमाया अब तो तीसरी कोई शक्ल नहीं, फिसलते हुए तो जाएंगे नहीं, या तो चलकर होगा या सवार होकर। तो इमाम अबू यूसुफ ने मसला बयान फरमाया कि जिस रमी के बाद दूसरी रमी है वो पैदल चलकर करो, पहली और दूसरी पैदल चलकर, इसलिए कि दुआ करना है। और जिस रमी के बाद कोई रमी नहीं, यानी तीसरी आखिरी, तो उसको सवार होकर कर लो, इसलिए कि उसके बाद दुआ नहीं। ये उसूल बताया, कायदा बताया, फिक़ह का मसला बताया। और इस मसले को बताने के बाद शागिद कहते हैं हसन बिन जियाद के मैं घर से निकला, यूं गली में था और इतने में घर से रोने की आवाज आई। पूछा कि भाई क्यों रो रहे हैं सब? फरमाया इमाम अबू यूसुफ का इंतकाल हो गया। अरे भाई अभी मसला बयान किया और इंतकाल, सारी जिंदगी फिक़ह पर गुजारी, मौत भी अल्लाह ने उसी पर नसीब फरमाई। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, कोई हदीस पूछी, तो हजरत ने फरमाया मैं घर जाकर अपनी कापियों में तलाश करूंगा। कापियां ले ली सारी, हदीस तलाश करने लगे और खजूरों का टोकरा रख दिया अपने पास और एक एक खजूर खाते रहे। इन्हिमाक इतना था
تلاش حدیث میں کہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے کتنی کھجوریں کھائی، اور کھجور گرم ہوتی ہے، حد سے زیادہ پیٹ میں پہنچ گئی جس کی وجہ سے انتڑیاں پھٹ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر حدیث بھی ملی اور ادھر حضرت کا انتقال بھی ہو گیا۔ ساری زندگی حدیث پر گزاری، اللہ نے موت بھی حدیث پر نصیب فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ انسان کی زندگی جیسی گزرے گی ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو موت نصیب فرمائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تحیون، تم ایسے مرو گے جیسے جیو گے، وتحشرون کما تموتون، اور تم تحشرون کما تموتون، اور تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن اس حالت میں جیسے مرے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس کو یوں دیکھتے رہے جب تک کہ وہ نگاہوں سے غائب نہیں ہو گئے۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ انسان کتنا حریص ہے کہ جو بھرتا ہی چلا گیا، نہیں اٹھا سکتا تھا تو بھی یہ بھرتا ہی چلا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی تکلف سے پاک ہونی چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی تعریف سنو کیا کی ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعمقہم علما، علم ان کا بڑا گہرا تھا، وہ سطحی باتیں نہیں کرتے تھے، ان کا علم دقیق تھا، بڑا گہرا علم تھا۔ وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا، تکلف نہیں تھا زندگی میں، ایج پیج کے مسئلے نہیں۔ وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا وَأَبَرَّهُمْ قَلْبًا، اور قلب کے اعتبار سے وہ بہت پاک، بہت صاف ستھرے تھے۔ تو قلب پاک تھا، تکلف سے بہت پاک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم ان کا گہرا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف کی گئی۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی زندگی میں تکلف نہیں تھا۔ تو حضرت نے جب صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ جی یا رسول اللہ ہم اسی مال کے لیے آئے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا اچھا بشارت حاصل کرو، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ یہ سارا مال تم میں تقسیم نہ کر دوں۔ میں فجر کے بعد آج سارا مال تمہیں دے کر ہی جاؤں گا۔ پھر آگے فرمایا جو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، انی لا اخاف علیکم الشرک ولکن اخاف علیکم ان تبسط الدنیا فتنافسوها کما تنافسوها من کان قبلکم وتهلککم کما اهلکت من کان قبلکم۔ فرمایا میری امت، میرے صحابہ، آنے والوں، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، تم مشرک نہیں بنو گے۔ مومن شرابی ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، ڈکیتا ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ شرک اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس کی غیرت یہ ہوتی ہے کہ ہوگا شرابی، لیکن اگر اس کو شرک کرنے کو کہا جائے تو وہ غصے ہو جائے گا۔ غالب بڑے شاعر گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا غالب کا، ان کے لطائف ذرائف، طبیعت کا مزاح بھی بہت مشہور ہے۔ وہ بہت مزاحی طبیعت کے آدمی تھے، اور کچھ شراب نوشی بھی ان کی عادت تھی، کچھ پینے پلانے کی بھی ان کی عادت تھی۔ بہرحال ان کو ایک لت پڑی تھی۔ ان سے متعلق واقعہ ہے کہ وہ خود ہی بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے کچھ حالات آ گئے، کڑکی آ گئی، کچھ پیسے ویسے نہیں تھے، تو میں نے سن رکھا تھا کہ نماز پڑھنے سے کڑکی دور ہوتی ہے، کچھ پیسے آ جاتے، تو کہا میں مسجد میں گیا اور میں وضو کر رہا تھا، اور اتنے میں کوئی صاحب آئے اور مجھے یوں کہا کہ آپ کون ہیں؟ غالب صاحب تو نہیں؟ کہا مجھے لوگ کہتے ہیں غالب کا آپ وہی شاعر ہے نا جس نے حضور کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے اور بڑا اعلیٰ درجے کا آپ کا شعر ہے، وہ میرے دل کو چپ گیا ہے، میں تلاش کر رہا تھا آپ کو، تو مجھے کسی نے بتایا کہ اس محلے میں رہتے ہیں، تو میں مسجد میں آ گیا، اچھا وہ آپ مل گئے، میں آپ کو یہ ہدیہ دینے آیا ہوں۔ تو وضو کر کے کھڑے ہوئے اور باہر نکل گئے۔ کسی نے کہا کہ غالب صاحب نماز پڑھنے گئے تھے اور واپس آ گئے، کہا وضو ہی پر مل گیا تو نماز کی ضرورت کیا رہی؟ یہ ان کا اپنا لطیفہ ہے کہ وضو ہی پر مل گیا، لیکن میں نے اس کو دوسرے طرز پر کہا، میں نے کہا وضو پر اتنا ملا تو نماز پر کتنا ملتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے وضو پر جب اتنا دیا تو اگر وہ نماز پڑھ لیتے تو اللہ تعالیٰ کتنا دے دیتا۔ بہرحال بڑے اشعار ہیں ان کے، یہ غالب سے متعلق ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں تھے،
اور کسی نے یوں کہا کہ محمد کی شان میں گستاخی کر، وہ یہ سمجھا کہ شراب کے حال میں کچھ نہ کچھ تو بول ہی دیں گے، تو کہا محمد کی شان میں گستاخی کر. تو شراب کی حالت میں نشے میں ہوتے ہوئے آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ساری پونجی تو میری ختم ہو گئی ہے، یہی تو محمد کی محبت ایک سرمایہ ہے، کیا اس کو بھی تو چھیننا چاہتا ہے؟ یاد رکھ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو مومن کیسا ہی ہو لیکن مشرک نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بے نمازی ہو، شرابی ہو، جگاری ہو، لیکن یہ مشرک نہیں ہو سکتا. حضرت اسی کو فرماتے ہیں انی لا خاف علیکم الشرک، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے خوف ہے اس بات کا کہ تم پر دنیا بہت ہو جائے گی، بہت دنیا کی وسعت ہو جائے گی، تم لاکھوں پتی اور کروڑوں پتی ہو جاؤ گے، پھر تم کمپٹیشن پر اترو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم مقابلے پر اترو گے. مکان بنانے میں مقابلہ ہوگا، فرنیچر کے لانے میں مقابلہ ہوگا، صوفہ سیٹ کے خریدنے میں مقابلہ ہوگا کہ یہ چائنا کا لایا میں جرمنی کا لاتا ہوں. فرمایا تم مقابلے پر اترو گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے مقابلے کی وجہ سے اللہ تمہیں ایسے ہلاک کرے گا جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا. کیسے ہلاک ہوں گے؟ یہ اسراف ہوگا اور اسراف میں انسان تباہ ہو جائے گا. حق تعالیٰ کی نگاہ رحمت ہٹ جائے گی، نگاہ کرم اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی، نگاہ شفقت اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی. تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان پامال ہو جائے گا. بہرحال یہ باتیں مجھے اس پر یاد آ گئی کہ صحابہ کرام کی زندگی بہت بے تکلفانہ تھی، صاف ستھری زندگی تھی، کوئی ایچ پیچ نہیں. یہ نہیں کہ مہمان آ گئے اور کھانا سادہ ہے تو قرض لے کر کھلائے، بیٹی کی شادی ہے اور پیسے نہیں ہے تو قرض لے کر کے اس کے اندر لمبا چوڑا خرچ کر دے، بھیک مانگ کر کے خرچ کر دے. جیسے آج کل ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے مانگتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں اور ایک لمبا چوڑا شادی میں خرچ کرتے ہیں. آپ انداز لگائیں کہ دینے والے جتنے جو کچھ دے رہے ہیں وہ سب زکات کی رقم دے رہے ہیں. اچھی رقم کوئی نہیں دیتا. اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹ کی رقم دیتے ہیں، سود کی رقم دیتے ہیں، اور وہ انٹرسٹ اور سود لے کر اور وہ زکات کی رقم لے کر کے ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. اور مہمان بھی ہے کہ دکارے کھاتا ہوا کھا رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کو ہم یہ سمجھاتے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو تمہارے پاس وہ اپنی بیٹی کو دے دو. کل کو حالات آ گئے اس کی زندگی گزارنے میں کام آئے گا. کھلا کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اور بھائی حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی آپ بیتی میں لکھا ہے مولانا زکریا صاحب کی کہ میں نے اپنی جتنی بچیوں کے نکاح کروائے تو میں نے اچھے خاصے جہیز دیے ان کو، اچھے خاصا سونا دیا، زیورات دیے، اور رضائی اور گدے اور تکیے دیے. اور میں نے یہ کہا کہ بیٹی، یہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جس بیٹی کا نکاح ہوا اور اس کے علاوہ جتنی بیٹیوں کا حضرت کے نکاح، فرمایا سب کا یہ حال کہ میں نے خوب زیورات دیے مجھ سے جو بن پڑے، اور رضائی گدے تکیے چادر وغیرہ دیا. اب فرمایا بیٹی تیرے گھر پر مہمان آئیں گے تو کہاں سلائے گی، یہ تیرے کام آ جائے گا. اور زیورات دے کر کے حضرت کہتے تھے اپنی بیٹی کو، بیٹی ایک بات سن لے، تیرے گھر پر حالات آ جائیں، فقر و فاقہ آ جائیں، مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، فرمائے یہ ہاتھ نہ پھیلانا، تیرے باپ کی دی ہوئی اس مال کو بیچ کر کے اپنی زندگی گزارنا. بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کو یہی وصیت فرمائی، حضرت فاطمہ الزہرا کو یہی وصیت فرمائی تھی اور یوں کہا تھا کہ بیٹی تو جس گھر میں دلہن بن کر آئی ہے یہ میرا رضائی، یہ میرا چچازاد بھائی ہے علی، اور یہ غریب ہے. بہت ممکن ہے بیٹی کبھی تجھے فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑے، کبھی تجھے کھانا نہ ملے. میری بیٹی میری ایک نصیحت یاد کر، یاد رکھنا کہ تجھے بھوکے رہنا پڑے تو بھوکی رہ جانا، لیکن میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا، لوگوں کے سامنے اسے بدنام نہ کرنا. بہت پیاری نصیحت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمائی. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کریں، یہ تعلیم دے ہم ہماری بیٹیوں کو، یہ تعلیم نہ دیں کہ جھگڑنا اس سے، گھر بیٹھ جانا،
جیسے آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے، فضا بنی ہوئی ہے، آئے دن طلاقوں کے مسئلے وجود میں جو آ رہے ہیں، امت ٹوٹ چکی ہے اور ٹوٹتی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اس امت میں جوڑ پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو، اور یہ اختلاف سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ بھی بہت سادہ مزاج تھے، نہ کپڑوں میں تکلف، نہ کپڑوں کے پہننے میں تکلف، نہ کھانے میں تکلف، نہ کھلانے میں تکلف، کوئی تکلف کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آقا کی زندگی کو اگر آپ دیکھو گے نا، آقا کی زندگی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلیٰ سواری پر بھی سواری کی ہے۔ عرب کا سب سے قیمتی اونٹ سرخ اونٹ کہا جاتا تھا، وہ قیمتی اونٹ تھا۔ جیسے ہمارے وہاں مرسیڈیز ہے، یہ گاڑیاں جو ہے بہت اعلیٰ درجے کی ہے نا، اس زمانے میں سرخ اونٹ اور خاص قسم کے گھوڑے، حضرت نے اس پر بھی سواری فرمائی، اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے ہدایات آتے تھے، تو حضرت نے اس پر بھی سواری فرمائی۔ شاندار قسم کا خچر جو حبشہ کے بادشاہ نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا، آپ نے اس پر بھی سواری فرمائی۔ آپ نے اوسط درجے کے گدھے پر بھی سواری فرمائی، آپ نے ادنا درجے کے اونٹنی پر بھی سواری فرمائی، اور امت کے لیے تینوں راستے نکال دیے۔ ملے ہو تو اچھی سواری استعمال کرنا، اوسط ہو تو اوسط اور ادنا ہو تو ادنا، لیکن تکلف کرتے ہوئے ادنا کی گنجائش ہے تو اعلیٰ پر نہ جانا، خواہ کے لیے قرض کا بوجھ اپنے سر پر نہ لینا، ورنہ زندگی پامال ہو جائے گی تمہاری۔ ولیمے کے اندر بھی آپ دیکھ لو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ صفیہ کا وہ فرمایا کہ صحابہ نے کہا تمہارے پاس جو ہو وہ لے آؤ۔ ایک ولیمہ حضرت نے وہ فرمایا کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی آپ کا نکاح ہوا تھا، اور آپ کے ساتھ جو سب میں ملے تھے وہ بھی سفر ہی میں تھے، مقام شریف۔ آپ جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ آتے ہیں نا، تو مکہ سے 10-12 میل چلنے کے بعد زموم ایک جگہ آتی ہے، وہیں زموم میں وہی مقام شریف ہے۔ حضرت میمونہ کی قبر آج بھی ہے، اور حضرت میمونہ کی عجیب و غریب خصوصیت ہے، حضرت میمونہ کون ہے؟ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے، تو ادھر عبداللہ چچا کی سالی ہوئی، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، امت کی ماں ہے۔ عجیب ان کی خصوصیت ہے کہ حضرت نے اسی مقام شریف پر عمرہ میں جاتے ہوئے نکاح کیا، اسی جگہ، اور واپسی میں جب آئے تو چونکہ جاتے ہوئے تو احرام میں تھے، اس لیے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، واپسی میں اسی جگہ پر آپ نے ملاقات کی۔ اور عجیب ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد حضرت میمونہ سفر حج کے لیے جا رہی تھی، اور اسی جگہ پر پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا، وہیں دفن بھی ہو گئی، نکاح بھی وہیں ہوا، بنا بھی وہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ تدفین اور موت بھی وہیں ہوئی۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا جو کچھ تھا اپنے پاس سب نکال دیا، اور جو صحابہ قریب میں تھے ان کو بلا لیا، آ جاؤ میری میمونہ کا ولیمہ ہے۔ اور ایک ولیمہ آپ نے وہ فرمایا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح فرمایا تو آپ نے پورا بکرا ذبح فرمایا، اور پورا بکرا ذبح کر کے امت کو کھلایا، صحابہ کو کھلایا۔ آپ نے بکرا ذبح کر کے امت کو یہ کہا کہ اگر ہو تو کر لینا، نہ ہو تو اوسط درجے کا یا ادنا درجے کا ولیمہ کر لینا، لیکن تکلف نہ کرنا کہ ولیمے کے خاطر اپنے ہاتھ کو پھیلا کر لوگوں سے زکات مانگو، صدقہ مانگو اور انٹرسٹ کی رقم مانگو، یا سود پر قرضہ لو اور اپنی ذات کو پامال کر لو، یہ کام نہ کرنا۔ بتانا یہ ہے آج کے سبق میں کہ اپنی زندگی کو تکلف سے بچاؤ۔ جتنی زندگی سادہ ہوگی، جتنی زندگی، دیکھو میں اور آپ ہم یہ تھام لیں کہ بھائی جو کپڑے مجھ کو میسر ہے میں پہن لوں گا، اگر وقت پر مجھے 100 روپے میٹر کا مل جائے میں اسی پر زندگی گزار لوں گا۔ تو اس صورت میں اگر 5 میٹر میں میرا کپڑا تیار ہوتا ہے پورا، تو 500 روپے میں میرا کپڑا ہو گیا۔ اور وقت پر اگر مجھے وہ بھی میسر نہیں تو 50 روپے میٹر والا لے لوں گا، 250 روپے میں میرے۔ اگر میں نے میرے ذہن کو اس طرح پر تیار کر لیا تو خدا پاک کی قسم کبھی بھی مجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت علی کا ایک مقولہ یاد رکھو، بڑا زبردست ہے، تمہیں کام لگے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں لوگ حالات سے پریشان نہیں ہیں، اپنے خیالوں سے پریشان ہیں۔ حالات سے پریشان نہیں ہیں،
اپنے خیالوں سے پریشان ہے. میں نے میرا خیال یہ بنا لیا کہ مجھے ایسا رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تکلف کرنا پڑے گا. اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس لیول تک پہنچنے کے لیے مجھے تکلف کرنا پڑے گا، اور میرا تکلف مجھے تکلیف میں ڈال دے گا. اس لیے آج کے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تکلف والی زندگی نہ ہو، کھانے میں جو چاہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے میں معمول یہ تھا کہ حضرت کوئی تکلف نہیں فرماتے تھے. اگر اذا اشتہا، اگر آپ کو اشتہا ہوتا کھانے کا تقاضا ہوتا، جو ہوتا آپ کھا لیتے تھے. معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ نے عیب نہیں لگایا کھانے میں، آپ نے کوئی عیب نہیں نکالا، یہ ایسا کیوں بن گیا، یہ ایسا کیوں بن گیا، یہ ایسا کیوں بن گیا. آپ نے کوئی عیب نہیں لگایا. اگر آپ کو اشتہا ہوتا تو کھا لیتے، اور اشتہا نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے. کھانے کے باب میں بھی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ما اکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبزا مرققا، آپ نے کبھی تیل میں بنائی ہوئی پتلی بہترین قسم کی چپاتی تناول نہیں فرمائی. اس لیے کہ اس زمانے میں نہ چھنی تھی نہ کچھ تھا. وہاں آٹا کیسے صاف کرتے تھے؟ یہ جو ہاتھ چکی سے آٹا پیسا تو وہ ایسا نہیں بنتا ہے جو ہمارے زمانے میں بنتا ہے، بالکل باریک سا نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس میں بھوسی خوب رہ جاتی ہے. اب ہمارے زمانے میں تو چھنیاں ہیں جس سے بھوسی نکال دیتے، اس زمانے میں چھنیاں نہیں تھی. تو کیا کرتے تھے؟ یوں برتن میں آٹا لیتے اور اوپر سے وہ بھوسی جو ہوتی تھی یوں ہلا کر کے اوپر لاتے اور پھر پھونک مار کر اس بھوسی کو نکال دیا کرتے تھے. تو پھونک سے کتنی بھوسی نکلے گی؟ کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بھوسی والے آٹے کا جب روٹی بناؤ گے تو وہ پتلی چپاتی نہیں بنے گی، وہ موٹی چپاتی ہی بننے والی ہے. حضرت نے کبھی پتلی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے ہو، یہ اس زمانے میں اس طرح کا مطلب حضرت نے کوئی تکلف نہیں کیا اس سلسلے میں. بہت سادہ مزاج تھے. ایک عجیب و غریب مجھے ایک صاحب نے مجھے ایک بات سنائی. ایک جو ہے مولوی صاحب تھے کیا ہے ابھی بھی، بہرحال ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ کسی جگہ مہمان گئے اور جس گھر پہ ان کا قیام تھا اور جہاں اترے ہوئے تھے تو وہاں جا کر ایک شرط لگائی انہوں نے، اور شرط یہ لگائی کہ تمہارے گھر میں میرا کھانا وہ پکائے گی عورت جس کو حیض نہ آیا ہو ابھی، یعنی وہ ایام حیض میں نہ ہو، وہ میرا کھانا بنائے. عجیب و غریب بات ہے. اب کیا کہا جائے ان لوگوں کو؟ یہ یا تو شریعت سے نا واقف ہے، شریعت سے تو سب کچھ واقف ہے لیکن سب تکلف ہے. یہ پورا یہ تکلف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر اوڑھ کر دونوں سوئے ہوئے تھے. ام سلمہ کہہ رہی ہے میں آہستہ آہستہ ہتنے لگی رات میں، تو حضرت کی آنکھ کھلی. حضرت نے فرمایا ام سلمہ کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ حیض آ گیا مجھے. فرمایا نفیس تھی، حیض آ گیا؟ کہا جی. فرمایا اچھا کپڑے بدل لے، اور پھر فرمایا اندر چلیا کسی چادر کے اندر. یعنی امت کو یہ سبق دیا کہ حیض کی بنیاد پر عورت سے اچھوت پن نہیں ہونا چاہیے. یہ امت کو تعلیم دی. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ یہودی اچھوت پن رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو اس کمرے میں سونے نہیں دیتے جس کمرے میں روزانہ سوتی ہے، اور اس کو کپڑے اچھے پہننے نہیں دیتے، اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے. یہ اچھوت پن اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر اسی چادر میں آ جا کپڑے بدل کر کے تاکہ تیرے کپڑے خراب نہ ہو. تو جو شریعت یہ کہہ رہی ہے اس شریعت کا نبی تو اس عالم میں ساتھ سو رہا ہے، ان کے ہاتھوں کا کھانا کھا رہا ہے، اور یہ اس کا امتی اپنے آپ کو نائب رسول کہہ کر کے یوں کہہ رہا ہے کہ ایسی عورت کے ہاتھ سے کھانا نہ پکائے جو حائضہ ہوا کرتی ہے. بہرحال میں نے کہا کہ پھر تو تمہاری بیوی کے ہاتھ کا بھی تمہیں کھانا نہیں چاہیے، پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر خام و خواہ کے لیے یہ تکلفانہ زندگی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح کے تکلف سے منع فرمایا. اسی لیے حضرت امام نووی سب سے پہلے آیت نقل کرتے ہیں قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. اے لوگو میں جو تبلیغ کر رہا ہوں، میں جو تمہیں باتیں بتا رہا ہوں، میں جو نبوت کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا کہ مجھے لفافے دو، مجھے کور دو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ کوئی بڑا چڑھا کر میں بات بیان کروں. میں وہی بات کہوں گا جو میرے اللہ نے کہی ہے، بغیر تکلف کی سیدھی سادی میری بات ہوگی. وما انا من المتکلفین. اور روایت پیش کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہینا عن التکلف، رواہ البخاری.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف کرنے سے منع کیا، یعنی خاموخواہ اپنی ذات پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ان مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال یا ایھا الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتکلفین۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم سے کوئی سوال کرے، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی بات پوچھی، من علم شیئا، اور آپ جانتے ہیں، آپ کو اس مسئلے کا علم ہے، تو فلیقل، بتا دیں، ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں تو آپ اس کو مسئلہ بتا دیں۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی وضو کے فرائض کتنے ہیں، آپ بتا دو کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اور اگر ومن لم یعلم، اور اگر کسی نے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ فرمایا اس کو یوں کہہ دو اللہ عالم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کسی سے پوچھ لو جو جاننے والے ہو، ان سے پوچھ لو، مجھے نہیں معلوم اس مسئلے کا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ، یہ بھی بہت بڑا علم ہے کہ انسان کو جب علم نہ ہو تو وہ اللہ کے حوالے کر دے اللہ عالم، یہ بھی علم ہے۔ کیا بتایا؟ تکلف نہیں کرنا چاہیے، خواہ کے لیے ایش پیش کے مسائل، ایران توران کے مسئلے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کسی مولوی صاحب سے کسی نے آ کر سوال کیا کہ جو ہے کنویں میں چوہا گر گیا ہے تو حضرت کتنی دول نکالنی چاہیے؟ اب حضرت کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا کہ کتنی دول نکالی جائے، تو حضرت نے کہا گر کر مرا یا مر کر گرا، پہلے یہ متعین کرے کہ اندر گرا پھر مر گیا یا اوپر سے گرا ہوا تھا اور کسی نے ڈال دیا۔ تو پوچھنے والے نے کہا حضرت یہ تو مجھے علم ہے نہیں کہ یہ گر کر مرا یا مر کر گرا، تو کہا جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ وہ تحقیق کرنے گیا، اتنے میں بےعزتی زیور اٹھا کر مسئلہ دیکھ لیا کہ کتنی دول نکالنی چاہیے۔ یہ تکلف ہے۔ اگر مسئلہ معلوم نہیں تھا تو یوں کہہ دیتے بھائی کسی مولوی صاحب کو پوچھ لو۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک مجلس میں قریباً 80 مسئلے پوچھے گئے، 1-2 نہیں، کتنے؟ اور کون ہے وہ؟ امام مالک، اتنا بڑا امام، مدینہ شریف میں رہنے والا، 2 واسطوں سے حضور تک پہنچ جاتا ہے، عن نافع عن عبداللہ ابن عمر، اس کی سند بہت مختصر، عن نافع عن عبداللہ ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعی، امام دار الحجرت جس کا لقب، حدیثوں کا حافظ، لاکھوں حدیث ہے جس کو زبانی یاد، جس کی کتاب موطا امام مالک دنیا میں ہر مدرسے کے اندر، پوری دنیا کے اندر داخل ہے، اتنا بڑا امام، 80 مسئلے پوچھے گئے مجلس میں، اور حضرت اللہ عالم مجھے نہیں معلوم، اللہ عالم مجھے نہیں معلوم۔ کیا ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی؟ ان کی شان میں کوئی کمی ہو گئی؟ نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ بھی علم ہے کہ تم کو معلوم نہ ہو تو تم کہہ دو اللہ عالم، بھئی کسی اور سے پوچھ لو، مجھے نہیں معلوم۔ کون سی میری شان میں ایسی کمی ہو جائے گی اگر میں یوں کہہ دوں کہ کسی اور مول صاحب سے پوچھ لو، کسی دارالفتہ میں جا کر پوچھ لو، تو میری شان میں کون سی گستاخی ہو جائے گی؟ لیکن ہم تکلف کر کے کسی طرح ایچ پیش کے جواب دیتے، اسی لیے میراث کے باب میں کہا گیا علموا المیراث، علموا علم الفرائض، علم میراث کو سیکھو۔ حضور کہتے ہیں اس سے پہلے کہ دنیا میں جہالت عام ہو اور لوگ جہالت کی بنیاد پر اپنے طور پر میراث میں فیصلہ کرنے لگے، حضور نے فرمایا اس سے پہلے علم میراث کو سیکھو، علم فرائض کو سیکھو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، مسلم شریف کے اندر ایک بات ہے کہ حضرت قاسم ابن محمد کون ہے؟ ان کا ننیحال ابو بکر صدیق اور ان کا ددیحال حضرت عمر کے پرپوتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کی پوتی کے بیٹے ہیں۔ تو نانا ہے ابو بکر صدیق اور دادا ہے حضرت عمر نسب کے اندر۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو کوئی حدیث پوچھی جاتی ہے اور آپ کہتے ہو مجھے نہیں معلوم، تو سنو قاسم ابن محمد کیا جواب دیتے ہیں، مسلم شریف کے مقدمے میں ہے، قاسم ابن محمد نے کہا کہ میں یہ کہہ دوں کہ مجھے نہیں معلوم یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ میں کوئی جھوٹی بات بیان کر کے کہہ دوں کہ ہاں اور نبی کی طرف غلط منسوب ہو جائے اور کل کو میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔
تو بھائی یہ سب تکلف کی باتیں، خاموں کا تکلف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کہہ دو مجھے نہیں معلوم، یہ بھی علم ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ وہی آیت جو اوپر ابھی پڑھی گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ میں تم سے کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں مانگتا ہوں اور میں جو ہے تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سادہ زندگی نصیب فرمائے، اور تکلف والی آج تکلف سے ہم دکھی ہو گئے، تکلف ہی کی وجہ سے ہم دکھی ہوئے۔ اگر تکلف نہ ہو تو کوئی دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی مہمان آ گئے اور گھر میں کوئی ہمارے پاس انتظام نہیں تھا، ہم یہ کہہ دیں آئیے جو حاضر ہے حضور ہے کھا لیجیے، ایک سیدھی سی بات ہے، جو ہمارے وہاں بنا ہوا ہے وہ آپ کھا لیجیے۔ ہمارے پاس اب صحابہ کرام کے واقعات نہیں سنے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ میرے مہمان آئے ہیں، صحابہ اپنے اپنے اعتبار سے لے جائیں، 2 کا کھانا ہو تو 1 کو لے جائیں، 4 کا کھانا ہو تو 1۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے اپنے ساتھ مہمان کو، بیوی سے پوچھا کھانا، فرمایا اتنا ہی ہے، وہ بچے کھا لے اتنا ہی، ہم بھی نہیں کھا سکتے، بچے کھا لے اتنا ہی ہے۔ بخاری شریف میں ہے صحابی فرماتے ہیں اپنی بیوی کو فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، ذرا محبت کے، نبی کے مہمان ہیں، نبی کا جی خوش ہو جائے گا، ان کو بہلا کر سلا دو۔ بچوں کو سلا دیا۔ اب اتنا کھانا تو ہے نہیں کہ تینوں کھا سکے یا تم 2 کھا سکو، صحابی اور مہمان، تو کہا اچھا ایک کام کرنا، ہم کھانے بیٹھیں گے تو چراغ کو درست کرنے کے گھر سے آنا اور چراغ کو بجھا دینا، مہمان کھاتے رہیں گے، میں نہیں کھاؤں گا، ویسے ہی میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا یا منہ میں آواز کرتا رہوں گا، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ بس اسی طرح کیا۔ صبح کو وہ صحابی حضور کی خدمت میں جا رہے اور حضرت ایک آیت پڑھ رہے کہ بھئی آج کی رات اللہ نے مجھ پر ایک آیت اتاری تمہارے باب میں، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تیرے صحابہ تو ایسے ہیں کہ خود غریب اور کنگال ہوتے ہیں لیکن تیرے مہمانوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو تمہاری تعریف قرآن میں اتر گئی۔ یہاں کوئی تکلف کیا تھا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر تکلف کرتے تو مسئلہ یہ ہوتا کہ کسی سے بھیک مانگنا پڑتا، کیوں بھیک مانگتے؟ اس لیے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو تکلف سے پاک رکھو، بڑا مزہ آئے گا۔ اس سبق کو یاد کر لو، اپنی زندگی میں تکلف نہ کرو، جو ہے اسی پر قناعت کرو تاکہ ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جتنا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ تاکہ ہمیں دوسروں کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ضرور تم کو دیتا ہے، تم نے مانگا، تمہاری ضرورت کے لیے وہ دیتا ضرور ہے، لیکن کل کو 10 آدمیوں کے سامنے تمہیں رسوا کرے گا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنی عزت کو پامال کرنا ہے۔ کیوں ہم اپنی عزت کو پامال کریں؟ اپنی بن مٹھی جو لاکھ کی ہے اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے اور اس کو خاک کی نہ بنائے، یعنی اس طرح نہ کریں کہ ہماری عزت ڈاؤن ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ جب ہی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ بھائی لکڑی کاٹو، جنگل سے لاؤ اور بیچو، یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ کسی سے مانگو اور وہ تمہیں دے یا نہ دے، تو ذلت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس سبق پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عبدالعزیز بھائی سرگر سوڈا والے بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کینسر سے نجات عطا فرمائے، عافیت دے، صحت دے، شفا دے، اور جتنے بیچارے مریض ہیں اللہ سبھی کو عافیت، صحت اور شفا عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ 28 دسمبر کو فدائے ملت حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جمعیت علماء کے صدر ہیں اور امت کے لیے جو رات دن دوڑ رہے ہیں، آپ تو جانتے ہی یہ حضرت کی جو کلپیں سنتے رہتے ہیں، تو بے باک جو حکومت کے سامنے باتیں کرتے ہیں، تو اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج تک میں وہ لوگ جن کو بلا وجہ کے پھانسی کے فیصلے ہوئے تھے، مولانا نے لڑ کر سپریم کورٹ میں جا کر کے ان کو رہائی دلائی، اور الحمدللہ وہ آج سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی آل اولاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ابھی بہار میں
بہت بڑا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. مکان تو بے شمار ٹوٹ چکے ہیں، لیکن مولانا نے اپنے ذمے ان مکانوں کے بنانے کو لیا ہے جو عورتیں بیوہ ہیں اور جن کے بچے چھوٹے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں. تو ان کے مکان کی ذمہ داری مولانا نے لی ہے اور پکے مکان 1,35,000 میں بنانا شروع کیا اور قریب 200 مکان تک تو مولانا کو لوگوں نے دے بھی دیا. تو بہرحال حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو گجرات جمعیت میں اور خصوصاً ہمارے سورت ضلع جمعیت جو ہے مولانا اسماعیل صاحب کتھور کے ہیں، فلاح دارین کے فارغ ہے، فعال آدمی ہیں. انہوں نے خاص طور پر دعوت دی کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور ہم اہل گجرات کو جو ہیں اپنے ملفوظات سے مستفیض کریں. تو حضرت کے پاس بالکل وقت نہیں تھا. حضرت نے 28 دسمبر دی. یہ خالص دینی پروگرام ہے، کوئی سیاسی ویاسی پروگرام نہیں ہے، خالص دینی پروگرام. اور اس میں یہ ہے تاکہ امت کو ایک سکون اور اطمینان دلایا جائے جو امت مایوس ہو چکی ہے. قدم قدم پر جر اخبار میں آپ دیکھو اس کو اس سے جوڑ دیا، اس کو اس سے جوڑ دیا، جس سے امت کے پاؤں جو ہیں لڑ کھڑا جاتے ہیں. تو حضرت مولانا نے دعوت کو قبول فرمایا اور 28 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی وہ کتھور کا ایک بہت بڑا میدان ہے، گراؤنڈ ہے، تو حضرت تشریف لائیں گے. اور بہت امید ہے کہ اہل سورت کی چونکہ درخواست ہے اس لیے شاید دوسرے دن جمعہ میں کسی مسجد میں پروگرام، ویسے تو ہم نے کسی اور جگہ رکھا تھا لیکن تقاضا سورت والوں کا بھی ہے. تو خیر اس سلسلے میں مولانا تشریف بھی لائے ہیں. تو مولانا کی درخواست ہے کہ جمعرات کو دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد یہاں کچھ ذمہ دار احباب سے وہ مشورہ کریں گے کہ بھئی وہاں لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاضر ہو، شرکت کریں. تو آپ جو ہیں تشریف لائیں. اسی مسجد میں اسی مسجد میں مولانا نے یہاں ایک مشورے کی شکل رکھی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آبرو عزت کی، ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ جل شانہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی، ہمارے کاروبار کی، ہماری جائیداد کی، ہمارے مکانوں کی حفاظت فرمائے. اور اس وقت خاص بات یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن کا موقع چل رہا ہے، سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو خوب بچائیں. بلا وجہ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، ان فتنوں میں نہ ڈالو اپنے آپ کو. خواہ مخواہ کے لیے آپ نے کوئی غلط سلط میسج. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمارے دوست سے زیادہ دشمن ہیں اور ہمارے پڑوس میں بیٹھنے والا، ہمارے دسترخوان پر کھانے والا ہمارا دشمن ہے اور ہمیں نہیں معلوم. اس لیے خاموخواہ ان مسائل کے اندر الجھنا اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں کرتے رہنا جس کی بنیاد پر خاموخواہ کا اپنے سر پر. اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جس کی گزری جاتی ہے ٹھنڈی اسی کو لگے گی. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. جب حالات آتے ہیں تو قریبی دوست بھی رفاقت توڑ دیتا ہے، کوئی دیکھنے نہیں آتا پھر. اس لیے ان مسائل کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی سے کام لینا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اور دعا ہم یہ کریں گے اللہ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرما، اللہ ہمارے لیے وہ امیر عطا فرما جو ہمارے ساتھ انصاف کرے، ہمارے حقوق دے اور ہمارے اسلام کا تحفظ کرے، اسلام کو بچائے. ہم بالکل اس بات پہ نہ آئیں کہ ہم کدھر جائیں. ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما اور شرور اور فتن سے اللہ ہماری حفاظت کر اور ہمیں ایسا امیر دے جو امیر ہمارے حقوق کو پورا کرے، ہمارے اسلام کی رعایت کرے، ہمارے ایمان کی رعایت کرے اور ہماری جان مال آبرو عزت کی حفاظت کے اہتمام کرے. بھائی امیر تو وہی ہوتا ہے جو ان چیزوں کا ہماری حفاظت کرتا ہے. یہ نہیں کہ کئی متفق بلا وجہ کسی جوان کو اس پر اس کی دکان پر چھاپے. یہ مسئلے غلط ہے. تو دعاؤں کا اہتمام بھی کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما. اللہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. ہماری ہی نالائکیوں کی وجہ سے ساری دنیا ہمیں فٹ بال کی طرف پاؤں سے مار رہی ہے. اے اللہ کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے. ہمیں ذلیل کر دیا ہے. ہماری عزت کے دھجیے اڑ گئے ہیں. اللہ تیرے علاوہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں. تو ہی مولا ہے، تو ہی مالک ہے.
تو ہی خالق ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی ہمارا حامی ہے، تو ہی ہمارا حافظ ہے۔ اللہ دنیا میں تو ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں ایم کلاس کہہ کر نکال دیا جاتا ہے کہ تم تو مسلم ہو جاؤ، یہاں تمہارا کچھ نہیں ہے۔ مالک لیکن تجھے ایمان پیارا ہے، تجھے اسلام پیارا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ایمان و اسلام کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے جائیداد کے مکانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے لیے خیر کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جس امیر سے ملک کو محبت ملے ایسا امیر عطا فرما، جس امیر سے اس ملک کے مال جان آبرو عزت کی حفاظت ہو، اللہ ایسا امیر عطا فرما۔ اللہ جس امیر کے ذریعے سے اللہ مذہبوں کی حفاظت ہو، اللہ ایسا امیر ہمیں عطا فرما۔ اللہ ایسے امیر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس کی بنیاد پر اختلاف ہو، تفریقے ہو، فتنے ہو، اللہ جل شان ہو، ہم تجھ سے تیرے نام کے واسطے سے بھیک مانگ رہے، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، خیر کے فیصلے فرما دے، خیر کے فیصلے فرما دے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔